یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ شکر گزار بنے، اور جس کے لیے رزق تنگ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ صبر کرے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت باسط کو پے در پے 2 آیات میں گویا تواتر کے ساتھ شاید یاد دہانی کے طور پر بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شان کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس پر کیوں صاحب ادراک توجہ نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول انہیں کہہ دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار جس کی چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ پھر اسی صورت میں 2 آیات کے بعد ایک بار مزید یہی ارشاد حق ہوا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے میرا پروردگار ہی اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہے رزق میں فراغی عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہے کمی کر دیتا ہے، اور تم جو اس کی راہ میں نفاق کرتے ہو وہی اس کا معاوضہ اور جزا دیتا ہے، اور وہ بہترین روزی رساں ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں اضافہ کرتا ہے تو آپ اس کے شکر گزار بنیں، اور اسی طرح اگر آپ کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا رزق میں مشکلات ہیں تو آپ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فراخی رزق کی دعا مانگیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو الباسطوں کے کچھ وظائف شیئر کیے جا رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ان کی برکت سے آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا۔ الباسطوں کا ورد روزی میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص بوقت سحر 10 سے 40 بار یا باسطوں کا ورد کرے اور دعا مانگے تو اللہ اسے لا محتاج بنا دیتا ہے، یعنی اسے کسی بھی دنیاوی معاملے میں کسی بندے کی محتاجی نہیں لینی پڑتی۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یا باسطوں کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، روزی میں برکت فرماتا ہے اور مفلسی سے بچائے رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کا ہر نماز کے بعد ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات حل کر دیتا ہے اور رزق روزی میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص 40 روز تک ہر نماز مغرب کے بعد روزانہ 101 بار یا باسطوں کا ورد کر کے دعا مانگے تو اللہ ایسے شخص کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے، یعنی آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی تمنا ہے، اس وظیفہ کی بدولت آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص نماز چاشت کے بعد 72 بار یا باسطوں کا ورد کر کے دعا مانگے اور 11 دن تک اس عمل کو جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز رات سونے سے پہلے یا باسطوں کا ورد کرنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی اور علم و فضل سے بھی نوازتا ہے، اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عقل میں میچورٹی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز فجر کی نماز کے بعد 111 بار یا باسطوں کا ورد کر کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات پوری فرما دیتا ہے۔ خواتین و حضرات،
اللہ تعالیٰ انسانی فہم و فراست اور اس کی انسانی و نفسیاتی کوتاہیوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف اور آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس عجیب روش حیات سے بھی باخبر ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، لیکن جب اسے اللہ کی کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو اسے اس کے علمی فن اور کمال کی وجہ سے ملا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عنایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے اس کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنے روزمرہ کے معمول میں کوشش کریں کہ آپ شکر گزار بنیں، اور جب بھی آپ پر کوئی سختی، محرومی یا آزمائش آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کریں، اور عبادات کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو اس آزمائش سے جلد از جلد نجات دے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے یا اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک قسم کا امتحان ہے کہ جسے جو چیز ملے اس نے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ مومن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور ایسی ہی رزق کی فراخی و فراوانی اللہ تعالیٰ جنت والوں کے لیے بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنہیں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ وہی صاحب علموں اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رازق و مالک ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہے فراخ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے، اور یہ کافر لوگ اپنی چند روزہ دنیاوی آسائشوں کی زندگی پر بڑا اتراتے ہیں، اور یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ کرے، اور جتنی بھی رزق کے معاملے میں مشکلات اور رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل، کرم اور مہربانی سے ان سب رکاوٹوں کو دور کرے اور ہمیں آزمائشوں سے نجات دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔